وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سامعین کرام، آج کی اس کلاس میں امت محمدیہ کے ایک خاص انعام کی طرف توجہ دلانے کے ایک مختصر مضمون کو پیش کرنا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کی وفات پر کسی کی موت کی خبر سن کر پڑھنا چاہیے. اسی خیال کی وجہ سے جب کوئی کسی چھوٹی بات پر انا للہ پڑھ دیتا ہے تو اس پر ٹوکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی کون مر گیا کہ آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت پہنچنے پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہماری پرسنالٹی کے اوپر، ہمارے وجود کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اور جتنے بھی دن یہاں جئیں ایک نہ ایک دن اللہ ہی کے پاس ہمیں پلٹ کر جانا ہے. آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا گیا جب انہیں موت کا حادثہ پیش آتا ہے تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں، جب ان کے گھر میں وفات کا حادثہ پیش آتا ہے تب انا للہ پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا انا للہ صرف موت اور وفات کے حادثے کے لیے نہیں بلکہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت کے موقع پر پڑھنے کی چیز ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو ایسی چیز نہیں دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اگر یہ چیز کسی کو دی جاتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی جاتی، جس وقت کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں فرمایا تھا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس ہائے افسوس اے میرے یوسف. لہٰذا جب بھی کوئی ناگوار بات پیش آئے چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، انشاءاللہ صابرین کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ کی معیت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں کو صابرین فرمایا، صبر کرنے والے فرمایا، اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. لہٰذا ہر چھوٹی بڑی تکلیف اور ہر چھوٹی بڑی ناگوار بات پیش آنے پر انا للہ پڑھنے والے صبر کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان پر اترتی ہے. جو شخص کسی بھی مصیبت پر انا للہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے نقصان کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کی آخرت کو بہتر سے بہتر بنا دیتے ہیں، اور اس مصیبت کے بدلے میں اللہ اسے ایسا عظیم اجر عطا فرماتے ہیں، ایسا عظیم بدلہ عطا فرماتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر جوتے کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو اتنی معمولی سی تکلیف پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا.
طب نبوی سے علاج معالجے کی ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ قدیم زمانے کے حکیم حضرات فرماتے ہیں، میتھی کا جوشاندہ نزلہ اور زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ جائزہ لینے کے سلسلے میں بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ کوئی دعا، کوئی آیت، کوئی ادب یا جنرل نالج کے طور پر کوئی خاص معلوماتی چیز؟ اگر نہیں سکھایا تو کیا ان کو کچھ سکھانا ضروری ہے یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک مختصر سی دعا یاد کیجئے، بارش کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حدیث میں اسی طرح 3 بار کہا گیا ہے، صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے 3 بار نہیں کہا گیا، بلکہ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا حدیث میں اسی طرح آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر۔ بہت ہی آسان اور مختصر دعا ہے، آج ہی اس کو یاد کر لیجئے۔ بہرکیف سامعین کرام، اس مجلس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔